اور وہ یہ ہے کہ یہاں عالم سے مراد علم رکھنے والا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ عمل نہ کرنے والا، عمل نہ کرنے والا مراد نہیں ہے، عالم بھی عمل کرے گا ظاہر ہے، مطلب ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی مطلب جو ہے نا نوافل و مستحبات کے حد تک عمل کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی عالم ہے اور وہ فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ پورے کرنے والے، تو یہ عالم ان سے افضل ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کے ایمان بچے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ کے اعمال بچے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ان کو سمجھاتا ہے۔ اور فقیہ واحد اشد مطلب شیطان، مطلب جو ہے نا وہ فقیہ یعنی وہ جو فقیہ واحد ہوتا ہے وہ ہزار جو مطلب جو ہے نا وہ عابد جو ہے نا باری ہوتا ہے شیطان کے اوپر، اس کی وجہ ہے کہ شیطان اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا، ہاں جی، جبکہ عابد کو بہت آسانی کے ساتھ دھوکہ، عابد سے مراد یہ ہے کہ جو فرائض واجبات تو کرتا ہی ہے اور سنن مؤکدہ بلکہ مستحبات تک بھی، مثال کے طور پر کافی حد تک جو ہے نا مطلب ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ مطلب یہ سارے کرتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں عالم اگر اتنا نہیں بھی کرتا پھر بھی ان کی فضیلت ان کے علم کی وجہ سے۔ آخر دیکھو نا حدیث شریف میں تو یہ بھی آیا نا کہ ایک آیت اگر کسی نے سیکھ لیا تو کتنے نفلوں کا ثواب سے زیادہ ہوتا ہے؟ 100 کا، ہاں جی، تو اب ظاہر ہے مطلب اگر وہ انہیں سیکھے تو یہ ان کے کاتب میں گئے یا نہیں گئے، ہاں جی، اس طرح اور مطلب جو ہے نا وہ ہے مطلب حدیث شریفہ، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں علم جو ہے یہ انسان کو بعمل بناتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ جو اس کا اپنا علم کی اپنی جو ویلیو ہے وہ عمل کے ساتھ مزید جمع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یعنی اس کا مقام جو ہے نا وہ ہے، ورنہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو اس کے اوپر وہ علم حجت بن جائے گا۔ تو اب ذرا ہم اس کو تھوڑا سا تشریح کر لیں گے۔ ایک آدمی عالم بھی ہے اور ضروری حد تک عابد بھی ہے، دوسرا آدمی عابد ہے لیکن عالم نہیں ہے، تیسرا آدمی ضرورت کے درجے سے عالم بھی ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ عمل بھی کر رہا ہے۔ اب ان سب کی کیٹیگریز جو بنتی ہے وہ ان کے مجموعی اس سے افیکٹ سے بنے گی، تو اس میں بہت سارے کمبینیشنز مطلب جو ہے نا ممکن ہے، تو ان کو اسی طریقے دیکھا جائے اور ظاہر اس کا فیصلہ اللہ پاک ہی کرے گا، لیکن جنرلی جو ہے مطلب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر مطلب عبادت میں فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ ان میں اگر برابری ہو، تو ایک طرف اگر مستحبات ہو دوسری طرف یہ علم ہو تو ظاہر مطلب اس کا پڑھنا یعنی باری ہوگا، مطلب یہ مطلب اس کو ہم یعنی کہہ سکتے ہیں کہ علم جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی حفاظت کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ بعض مفتیان کرام جو بہت مصروف ہوتے ہیں یعنی اپنے جو ہے نا وہ جو کام کرنے کے لحاظ سے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے نا بعض ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اگر سنتوں کا بھی موقع ان کو نہ ملے تو مطلب جو ہے نا فرائض پر بھی اکتفا کر سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ قول بعض حضرات کا ہے، اس وجہ سے ہم لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مطلب صرف مصروفیت کی وجہ سے، ورنہ جو علماء کرام کمزوری دکھاتے ہیں عمل میں، ان کے لیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اعمال ان کے لیے ایک مثالی بات ہے، کیونکہ باوجود عالم ہونے کے بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو پوری رات کھڑا ہونا وہ جو ہے نا مطلب مشہور ہے، اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس طرح امام احمد بن حنبل 100 رکعت نفل پڑھتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جس میں ہم آج کل کوئی پڑھتے ہیں؟ آج کل تو ہم غیر عالم بھی نہیں پڑھتے، مطلب جو ہے نا وہ یہ اس قسم کی بات، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والی بات نہیں ہے کہ عالم عبادت نہیں کرتا، یہ جنرل بات ہے، اس کی تشریحات میں کافی ڈیٹیلز چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس عظیم جو مطلب فضیلت ہے علم اس سے منور فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمارے تمام اعمال کو منور فرمائے اور قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔